الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مادری توحید کی متوالوں شمعی رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے جانثاروں خواجہ ہند کے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے وسائل کائنات کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسبنا میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جس آواز اور جس انداز سے میں آپ کو پڑھا ہوں اس سے بہتر اور بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے غلام رسول ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام پر آج انشاءاللہ حضرت عثمانی غنی کی سیرت پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عثمانی غنی کی شہادت یا پھر کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی شہادت اگر آپ کو سننی ہے تو سب سے پہلے ایک راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ایک زمانے ایک وقت سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو شہداء کربلا کی شہادت سمجھ میں آئے گی. تب جا کر کے حضرت عثمانی غنی کی شہادت میں جس وقت وہ ان کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت جس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک راستے سے گزرنا پڑے گا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ کے سامنے جن پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، جن پر آپ کو یقین ہوتا ہے، جب آپ کے اپنے ہی لوگ جب آپ کے مخالف آئے، جب آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے جان کے پیاسے ہو جائیں، جب آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو آپ کے قتل کرنے کے منتظر ہو جائیں، تو اس وقت آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کمایا ہے. اس وقت یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا یہ کتنی اچھی چیز ہے یا کتنی بری چیز ہے، یہ دنیا کو اللہ رب العزت نے کیوں اتنا برا کہا ہے. اس وقت اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس وقت یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ شہداء کربلا میں شہادت اور شہید ہونے والے امام حسین، امام علی اکبر، امام علی اصغر کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب ان کے سامنے ان کے اپنے لوگ، ان کے سامنے ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ کھڑے ہو کر کے جس وقت ان کی جان لینے کے منتظر تھے ان کے کلیجے کس طریقے سے پھٹے ہوں گے، ان کے دل کے کس طریقے سے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. اور جب حضرت عثمانی غنی کے سامنے ان کے اپنے ہی لوگ، ان کے رعایا، جب ان کے لوگ، ان کے خلافت کے اندر رہنے والے لوگ جب ان کے جان کو پیاسے ہوں گے تو حضرت عثمانی غنی کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. عثمانی غنی کو، ارے وہ عثمانی غنی جنہوں نے اپنے سارے مال اسلام کے نام میں خرچ کر دیا تھا، وہ عثمان غنی جن کے حیات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہوتا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، آقا اسی طریقے سے بیٹھے رہے. فاروق اعظم آئے، آقا اسی طریقے سے بیٹھے رہے. عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم آئے، دیگر صحابہ بھی آئے، لیکن آقا اسی
طریقے سے بیٹھے ہوئے نظر آئے. لیکن جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی, جب بات اس عثمان غنی ذوالنورین کی باری آئی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنے والے دوسرے صحابی نہیں ہیں, آنے والے حضرت عثمان غنی تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے رانے پنڈلی مبارک اور کپڑا ڈالا اور سمیٹ کر کے صحیح طریقے سے بیٹھ گئے. جب یہ بات گھر میں بیٹھ گئے, حضرت عائشہ نے دیکھا تو اتنے صحابہ ہیں لیکن آقا صحیح سے نہیں بیٹھے, اتنے صحابہ ہیں پنڈلی پر کپڑا نہیں ہو رہا. لیکن جب بات حضرت عثمان غنی کی آئی, جب بات ذوالنورین کی آئی, جب بات اسلام کے تیسرے خلیفے کی آتی ہے, تو آقا اپنی پنڈلی مبارک چھپا لیتے ہیں. کیا بات ہے, کیوں ایسا آقا نے کہا؟ ابو بکر بھی آئے تھے, عمر بھی آئے تھے, علی بھی آئے تھے, دوسرے صحابہ بھی آئے تھے, لیکن آقا نے ایسا ہرگز نہیں کیا. لیکن بات عثمان کی آئی تو آقا نے اپنا ڈال کر کے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا. ایسا ہوا کیوں؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, اے آقا یہ ذرا بتائیں تو صحیح, میرے بابا ابو بکر بھی آئے تھے, ابو عمر بھی آئے تھے, علی بھی آئے تھے, دیگر صحابہ بھی آئے تھے, آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے حیا محسوس نہیں کی. لیکن عثمان جب آئے تھے تو آپ کو میں نے دیکھا, آپ نے اپنے پنڈلی مبارک پر یا نوانے مبارک پر کپڑے کو ڈال لیا اور چھپا لیا. ایسا آپ نے کیوں کیا؟ عثمان کی کیا بات عادت تھی کہ آپ نے ان کی ایسا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے, فرماتے ہیں اے ایسا میں ایسا کیوں نہ کروں, میں عثمان سے آیا کیوں نہ کروں؟ ارے عثمان وہ ہے جن کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے بھی آیا کرتے نظر آتے ہیں. شان اس تیسرے خلیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. میں تھوڑا جلدی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بہت زیادہ طویل کی بات ہے, اسے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور وہی سب سے مین مقصد آج میرا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہدائے کربلا میں جیسے حضرت امام حسین نے جس طریقے سے تکلیفیں برداشت کی ہیں, ویسے ہی تکلیفیں حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی شہادت کے وقت برداشت کی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں, حضرت عثمان غنی کا ایمان لانے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں. حضرت عثمان غنی ہے ایمان لائے. حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لایا. وہ بھی تاجر, ابو بکر بھی تاجر. جب تجارت کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکر نے دعوت دی, اے عثمان تم جس دین پر ہو وہ صحیح دین نہیں ہے, آؤ تمہیں میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں, آؤ تمہیں محمد عربی کی طرف بلاتا ہوں, اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ, اللہ تمہارے سارے اعمال کو درست فرما دے گا, اللہ تمہیں ایسا مقام عطا فرما دے گا جو دنیا کا کوئی مذہب تمہیں مقام عطا نہیں کر سکتا. جب یہ بات حضرت عثمان غنی نے سنی تو فوراً وہیں پر حضرت ابو بکر کے سامنے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد اب میں آ کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اب میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہوں, اب میں محمد عربی کے دین کے اس سے وابستہ ہو چکا ہوں, ان کے دین سے واسطہ میرا ہو چکا ہے, اب میں تمہارے دین پر نہیں ہوں, اب میں تمہارے آبا و اجداد کے دین پر نہیں ہوں. ذرا سنیے, وہ عثمان غنی جن کو غنی ہونے کا لقب, ان کا نام صرف عثمان تھا, آگے جو ہم غنی لگاتے ہیں, غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار. حضرت عثمان کو جو غنی کا لقب ملا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملا ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان کو عثمان غنی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. وہ عثمان غنی جن کی دولت کے چرچے ہر جگہ تھے, ہر جانب جن کے امیری کے چرچے ہوا کرتے تھے, ارے وہ عثمان غنی کہ جن کے گھر میں وہ خود پانی کا پیالہ اٹھا کر کے پیا نہیں کرتے تھے اور وہ خادم موجود رہا کرتے تھے. ایسے عثمان غنی جب ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد حضرت عثمان غنی کا جو چاچا تھا وہ بھی کافر بدبخت تھا, اس نے حضرت عثمان غنی کو ایک جگہ باندھ دیا, باندھ کر کے کہا کہ اے عثمان, اگر تم محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑو گے, جب تک تم محمد کے دین سے وابستہ رہو گے, ان کے دامن سے وابستہ رہو گے, ان کے دین کو نہیں چھوڑو گے, اس وقت تک ہم تمہیں سے
پریشان کر کے تکلیف دیتے رہیں گے, تمہیں کبھی آزاد نہیں کریں گے. سنیں حضرت عثمان غنی کا کیا بات تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے چاچا ذرا سن لے, میں ایسے دین کی طرف جا چکا ہوں جس سے میں جانے کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں ایسے دین سے وابستہ ہو چکا ہوں کہ جس میں جانے کے بعد واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے, اب واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں واپس نہیں آ سکتا, میں محمد کا دیوانہ ہو چکا ہوں, پلٹ نہیں سکتا, ان کی دین کو چھوڑ نہیں سکتا. تو ہاں کہ اے عثمان سمجھ لے, اگر اتنا ہی ایسا دور ضدی ہے تو ہم تجھے ایک صرف باندھیں گے نہیں, ماریں گے بھی, اگر ہو سکے تو تجھے قتل کر دیں گے اور اتنی بری موت تجھے دیں گے کہ قیامت تک آنے والے لوگ کہ آگے دنیا ختم ہونے تک دنیا یہ دیکھیں گے تو اسلام کے ماننے والوں کا حال کتنا برا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا اے میرے چاچا, تمہاری دھمکیوں کا اثر مجھ پر کچھ نہیں ہونے والا, میں تمہارے دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ارے میں ایسے محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں جو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے, ہمیں پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلے شہادت کا مرتبہ سکھاتے ہیں. واپسی کا راستہ نہیں آ سکتا. اب جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی تو اتنے ضدی ہو چکے ہیں, وہ عثمان جو ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ کسی ایک کو میرے وجہ سے تکلیف نہ ہو, وہ عثمان جو اپنے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے تھے کہ جس کا دل دکھے, آج وہ عثمان ایسی باتیں کرنے لگا ہے. اب چاچا سمجھ گیا کہ عثمان پر اب میں کچھ بھی کروں, جتنا بھی زور ضرورت سے اس سے کر لوں, عثمان جو ہے وہ دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب وہاں سے چاچا نے کھول دیا. کھولنے کے بعد حضرت عثمان غنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جیسے روزانہ کا معمول تھا سب چل رہا تھا. پھر ایک مرتبہ جنگ کا وقت آیا. جب جنگ کا وقت آیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے. آقا نے فرمایا کہ اب جنگ ہونے والی ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے کہ میں جسے خرچ کر کے جنگ کے سامان خریدوں. اے میرے صحابہ, میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے حساب سے اس چیز میں حصہ ڈالو اور اسے ملا کر کے ہم جنگ کا سامان خریدیں گے اور جو ہے مسلمانوں کے اور مدینے کی ہم حفاظت کریں گے. آقا نے اعلان کیا تو کسی ہر صحابی اس وقت تندرستہ سب ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے, اور جس کے بعد جو مدینے کے رہنے والے تھے, کسی کے بعد 2 مکان تھا, جو ہجرت کرنے والے کر کے آنے والے صحابی کو ایک مکان دے دیا کرتے تھے. اس طریقے سے سارے لوگوں کے پاس بالکل اس وقت کی پیسہ دولت مال و دولت بالکل موجود نہیں تھی. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ مال و دولت کی ضرورت ہے, فکر نہ کریں, میں 100 گھوڑے یا 100 اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اب ایسے کہا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا, اب اور زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے, اور کوئی دوسرا حصہ لینا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب آقا نے ایسے کہا تو میرے ایمان کو اور جوش آیا. میں نے دیکھا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, شاید سب کے پاس پیدا ختم ہو چکا تھا, میرے پاس تھا تو میں پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا آقا 100 کی بات کی تھی, اب 100 نہیں 200 اونٹ صاحب سے سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اب پھر آقا نے فرمایا کہ اور زیادہ جنگ کی ضرورت ہے, اور زیادہ سامان کی ضرورت ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں جب یہ دیکھا میرے غیرت کو برداشت نہیں ہوا, آقا مانگ رہے ہیں, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, میں پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ فکر نہ کریں, میں نے 200 کہا تھا, 200 نہیں 300 گھوڑے یا اونٹ ساتھ سامان کے اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں. پھر آقا نے کہا کہ اور زیادہ جنگ کی ضرورت ہے, جنگ معمولی نہیں ہونے والی ہے, بڑی جنگ ہونے والی ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اب مجھے برداشت نہیں ہوا, میں کھڑا ہوا, یا رسول اللہ فکر نہ کریں, اب اگر 1000 گھوڑوں کی ضرورت پڑے تو میں 1000 سپاہیوں کے سارے سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اتنا سارا مال دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کہا یا رسول اللہ اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس جو مال و دولت ہے اگر آج کی کام نہ آئے گی تو یہ کس کے کام آئے گی, میں اللہ کے راہ میں تمام کا تمام قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بات ہوئی کو دے دیا, صدقہ ادا کر دیا. اب ذرا پہ یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں. عثمان غنی
दूसरे सहाबा भी करते हैं। अबू बकर सिद्दीक के बारे में आपने सुना कि अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फरमाया था तो हजरत अबू बकर दौड़े दौड़े चले गए। हजरत उमर और हजरत अबू बकर, थोड़ा एक बात पॉइंट की बता कर दूं, हजरत अबू बकर हमेशा जब सदका करने की बातें आती थी दीन अल्लाह के राह में तो सबसे अव्वल नंबर पे रहते थे। हजरत उमर ने सोचा कि कैसे हजरत अबू बकर को मैं पीछे डाल सकता हूँ सदका करने में, इबादत में, या हम लोग माल दौलत कमाने के पीछे या घर बनाने के पीछे कार कोई ये BMW या मैं मर्सिडीज लूंगा। इसने दो फ्लोर का बिल्डिंग में 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाए हैं, मैं 4 का बनाऊंगा। इसने इतने एकड़ खेत खरीदा है, मैं इतना खरीदूंगा। ये हमारे दरमियान ऐसा चलने लगता है। लेकिन उमर और हजरत अबू बकर के दरमियान कैसा था? अल्लाह के रसूल के सहाबे हजरत अबू बकर इतना सदका करते तो हजरत उमर सोचते कि मैं इससे ज्यादा सदका करके अल्लाह के नाम में इनका मस्जिद से बड़ा मकाम हासिल करूंगा। तो एक मरतबा हुआ ऐसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन को ये जंग का मौका है, जिन के लिए आप जितना हो सके अपने राह में अल्लाह के नाम में कुर्बान कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले हजरत उमर भागे, कहा कि आज अच्छा मौका है, आज अबू बकर से कहीं ज्यादा गुना मैं अल्लाह के राह में कुर्बान कर दूंगा और अल्लाह हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये सोचते हुए थे, कहा कि घर में जाकर के सबसे कहा कि जितनी जितनी चीजें हैं हर चीज का आधा हिस्सा निकाल करके सेठ रखो। इतना माल है इसका आधा निकालो, इतने कपड़े इसका आधा माल इधर निकालो, इतना सोना है इसका इतना निकालो, इतने दिनार है आधा निकालो, इतने दिरहम है आधा निकालो, इतना चांदी है आधा निकालो। सब आधा आधा लेकर के आधा अपने घर को छोड़ करके पूरा बाकी पूरा आधा लेकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। आ करके कहा या रसूलुल्लाह, मेरे घर में जितना था सारा आधा रख करके जितना आधा बाकी बचा अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए लाया हूँ। अब यहीं पर आप ये सोच रहे थे कि इतना मैं लाया हूँ, अब इससे ज्यादा कोई नहीं लाएगा, ये सोच करके खुश हो रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। उनके पास माल अगरचे हजरत अबू बकर से हजरत उमर से कम था, हजरत उमर के पास थोड़ा ज्यादा माल था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कम माल था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सारा माल पेश किया। आका करीम ने फरमाया, ए अबू बकर क्या लाए? कहा कि या रसूलल्लाह, जितना कुछ घर में था सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए लाया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा, सब कुछ कुर्बान करने के लिए आया हूँ। कहा कि ए अबू बकर, अगर सब कुछ यहाँ लाए हो तो घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? तो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही काफी है, बस काफी है। अल्लाह उसके रसूल मिल जाए, उनका नाम मिल जाए, उनके नाम पर हम पढ़ रहे हैं, वही हमारे लिए काफी है, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। हजरत उमर की जुबान से निकला कि मैं कुछ भी कर लूं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कुर्बानी का, ये सदके का, ये अल्लाह की राह में खर्च करने का ये जज्बा, ये कहीं और से नहीं मिला है, ये हमें मिला है तो अल्लाह के सहाबियों से हमें मिला है, अल्लाह के सहाबे से हमें ये जज्बा मिला है। तो इस जज्बे को खत्म होने ना दे अपने अंदर। तो फिर हजरत उस्मान गनी की बात चल रही थी, तो हजरत उस्मान गनी के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदीने मक्का से जब सहाबा हिजरत करके मदीने में आए, आने के बाद देखा कि जिस तरीके से अभी पानी की कटौती चढ़ी, उस वक्त भी सिर्फ एक तालाब था जिससे पानी लोग सहाबा लेकर के पिया करते थे, लेकिन उसका जो मालिक था वो यहूदी था। अब उसने जब देखा कि ये लोग मजबूर हैं, जैसे आज भी हुआ करता है, अब रिक्शा वाले को पता चले कि जाने वाले बहुत अर्जेंट में, बहुत तकलीफ में है तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे होता है, अगर भाड़े घर वालों को पता, रेंट से घर लेने वालों को पता चल जाए कि लेने वाला बहुत ज्यादा मजबूर है तो इनका रेंट बढ़ जाता है। इस तरीके से होता है, हमारी आदत है। तो उस यहूदी की भी ऐसी आदत थी कि उसने देखा कि मुसलमान मजबूर हैं, मैं इतना ज्यादा दाम बढ़ाऊंगा, ये लेकर के पिएंगे, पैसे कैसे मर सकते हैं, पानी लेकर के पिएंगे, जितना ज्यादा कीमत लगाऊंगा उतना ज्यादा कीमत लेकर के खरीदेंगे। अब कुछ सहाबा गरीब थे जो इतने ज्यादा कीमत में पानी खरीद नहीं पा रहे थे, उन्होंने आका के बारगाह में किया, या रसूलल्लाह, हिजरत करके तो आ चुके हैं लेकिन खाने पीने की बहुत ज्यादा लालच पड़े हैं, परेशान हाल है, पानी का जो एक दरिया है, कुआं है, उस पर जो है वो यहूदी का कब्जा है, वो बड़े महंगे दामों में बेचता है, थोड़ा सा पानी बड़ी बड़ी कीमत लेकर के देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम में से कोई ऐसा है जो उस कुएं को खरीद करके अल्लाह के राह में कुर्बान कर दे, मैं वादा करता हूँ मैं उसके लिए जन्नत में घर को बना दूंगा।
وہ دنیا میں اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کے نام پر، اللہ کے صحابیوں کے نام کر دے، مسلمانوں کے نام کر دے، میں جنت میں اس کے نام ایک محل کر دوں گا۔ جب یہ سنا حضرت عثمان غنی فوراً بھاگے، جا کر کے اس کنویں کو جتنی داموں میں وہ بیچ سکتا تھا اس داموں میں خرید کر کے آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنت میں کھڑے میرے نام کرے، میں یہ کنواں مسلمانوں کے نام کر دیتا ہوں۔ اب یہ بھی ہوا۔ اب یہ ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ اسی بارے آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے گھوڑے باندھنے، جیسے ابھی ہم لوگ گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ ہوا کرتی ہے، پارکنگ کے جگہ نہ ہو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں گھوڑے اس پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر وہ زمین فلاں زمین ہے اس جگہ میں گھوڑے باندھیں گے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ زمین خریدنی پڑے گی۔ جب یہ بات سنی حضرت عثمان غنی فوراً بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان غنی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ جا رہا ہوں اس زمین کو دیکھوں گی جو آپ کو پسند آئی ہے یا رسول اللہ، اس زمین جو آپ کو پسند آئی اس زمین کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، ٹھیک ہے جا کے آؤں۔ اب جب حضرت عثمان غنی گئے اور جا کر کے واپس آئے، واپس آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان آ چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے عثمان کیا زمین دیکھ کے آ چکے ہو؟ آقا حضرت عثمان غنی کا جواب سنے فرماتے اے آقا آپ کو زمین پسند آئے اور اسے دیکھ کے آنے کی کیا بات ہے، خرید کر کے آ چکا ہوں۔ جو بھی خرید لی، سب کچھ جتنا مال ہو سکتا تھا، جتنی چیزیں ہو سکتی تھی، اللہ کی راہ میں ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار اور دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ دو چیزیں یاد رکھے، مدینے کے لیے، مدینے والوں کے لیے کنواں حضرت عثمان غنی نے خریدا، اور جو سواریاں ہوا کرتی ہیں اس کی جگہ کے لیے زمین جو ہے حضرت عثمان غنی نے خریدی۔ یہ دو چیزیں اسے یاد رکھیں۔ اینڈنگ میں آپ سے پوچھوں گا، اب میں آپ کے سامنے بتاؤں حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ ہوئے، حضرت عمر نے بھی حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا، صحابہ سے مشورہ لیا، جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے لیا تھا، صحابہ سے مشورہ لیا۔ لینے کے بعد حضرت عثمان غنی کے بارے حق میں سارے لوگ رہے۔ حضرت علی بھی عثمان غنی کے حق میں بولے کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیجیے، وہ بہترین حکمراں رہیں گے آپ کے بعد۔ تو حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے، اب خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان غنی تقریباً 12 سال یا 10 سال حضرت عثمان غنی نے حکومت کی۔ شروعات کے جو 6 سال تک کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، سب لوگ خوش تھے کہ ہمیں بہترین حکمراں ملا ہے، سب لوگ خوش تھے کہ بہترین خلیفہ ہمیں ملا ہے، سب لوگ خوش تھے کہ بہترین آقا ہمیں ملا ہے، سب لوگ خوش تھے کہ بہترین سردار ہمیں ملا ہے، عدل انصاف کرنے والا ملا ہے، کوئی دقت ان کے پاس نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے خلاف، حضرت عمر سے زیادہ لوگ حضرت عثمان غنی کو پسند کرنے لگے۔ کیوں؟ حضرت عمر تھوڑے سخت مزاج تھے، ذرا گرماہٹ تھی ان کے اندر، جلال تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے اندر سخت مزاجی دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ بڑے نرم دل والے، بڑے پیارے، بڑے پیار سے گفتگو کرنے والے، ہمیشہ پیار سے فیصلہ فرمانے والے، ایسے تھے حضرت عثمان غنی۔ اب حضرت عثمان غنی جب خلیفہ ہوئے 6 سال تک کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں تھی، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اب 6 سال بعد ہوا ایسے کہ کچھ گورنر تھے، ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی سمجھیے پورے ممبئی کے کوئی ایک یہ ہے، اب اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں گے جو چلا رہیں گے، ہر محلے کا ایک کارپوریٹ کے حساب سے کوئی ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، ان کے ماتحت کچھ گورنر رہا کرتے تھے، جو فلاں شہر کو اس کا، فلاں شہر کا وہ گورنر تھا، فلاں شہر کا وہ گورنر تھا۔ اسی طریقے سے مصر کا گورنر اس وقت حضرت عثمان غنی نے ایک شخص کو بنایا تھا جس کا نام تقریباً ابو حسین ایسا کچھ نام ہے، عبداللہ بن ابی یاسر بول کے نام ہے، عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے ان کو بنایا تھا۔ اب کچھ دن 6 سال گزرے، 6 سال کے بعد جب وہ بنے تو انہوں نے وہاں پر وہ ذرا ان کے عادت و اخلاق صحیح نہیں تھے،
ایسے کہہ سکتے ہیں. تو ظلم و زیادتی کرنے لگے, پریشان کرنے لگے. جب پریشان کرنے لگے تو وہاں کے جو صحابہ تھے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے, کہا کہ اے عثمان غنی, وہ جو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے بڑے خراب ہیں, وہ ظالم ہے, ظلم و زیادتی کرتے ہیں, انصاف نہیں کرتے. اے عثمان غنی, آپ انہیں ان کے منصب سے نکال دیں یا انہیں تنبیہ کریں کہ وہ صحیح حکومت کرے. حضرت عثمان غنی نے خط لکھا, خط لکھ کر کے کہا کہ اے عبداللہ, تمہیں میں آخری تنبیہ کرتا ہوں, یہ میرے طرف سے یہ ہے, اگر تم اس کے بعد مسلمانوں پر صحابہ پر اگر تم ظلم کرو گے تو میں تمہیں تمہاری پوسٹ سے نکال دوں گا اور ذرہ برابر تمہارے ساتھ شفقت نہیں کروں گا. دھمکی دے کر کے بھیج دی بڑی سختی کے ساتھ. اب وہ عبداللہ نے کیا کیا, وہ بالکل حضرت عثمان غنی کی جو دھمکی تھی, جو لیٹر تھا, جو خط تھا, اس کو بالکل اگنور کر دیا, کوئی اہمیت نہیں رکھی اس کی. پھر اور جو صحابہ مدینے میں پہنچ کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت کیے تھے, ان تمام صحابہ کو قتل کر دیا. اب جب صحابہ کو قتل کیا تو تقریباً 700 صحابہ وہاں کے دوبارہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنائے کہ جو لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو وہ عبداللہ نے قتل کر دیا ہے, اس نے بڑا ظلم و زیادتی کیا, بے وجہ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے, آپ فوراً انہیں ان کی پوسٹ سے نکالیں ورنہ پھر ہم یہاں سے واپس نہیں جانے والے. اب پھر بڑے بڑے جو اس وقت جو حضرت عثمان غنی کے درمیان خلافت میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے, تقریباً حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت علی, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے اس وقت جو موجود تھے, تو ان لوگوں کو بھی جمع کر کے کہا کہ ایسے ساری چیزیں ہیں. تو صحابہ نے میں حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے عثمان غنی, آپ عبداللہ کو نکال دیں, اسے اس کی پوسٹ سے خارج کر دیں تاکہ صحیح انسان وہاں آپ اس پوسٹ پر رہیں جو مسلمانوں پر رحم کرے اور عدل و انصاف کرے. اب بات یہیں پر چل رہی تھی. حضرت عثمان غنی کو حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ عبداللہ کو اس کی پوسٹ سے نکال دیں اور وہ ایک اچھا گورنر مقرر کر دیں جو مسلمانوں پر عدل و انصاف کرے. اب بات ایسے ہی چل رہی تھی تو حضرت عثمان غنی نے ان جو 700 لوگ آئے تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے کسی بہترین انسان کو آپ بتا دیں کہ یہ آپ کا گورنر بننے کے لائق ہیں, تو میں عبداللہ کو نکال کر کے اس کو گورنر بنا دوں گا, آپ جسے چاہیں وہ اسے گورنر بنا دوں گا. اب تمام جو لوگ آئے تھے انہوں نے ڈسکس کیا, سامنے فیصلہ کیا. کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت کو خلیفہ گورنر بنانے کے لیے مقرر کیا. اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے محمد بن ابو بکر, جن کا نام تھا محمد بن ابو بکر, وہ ان کو گورنر بنانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی نے جو ہے ایک لیٹر لکھا کہ میں تمہیں عبداللہ کو کہ میں تمہیں معصوم کرتا ہوں اور تمہاری جگہ پر محمد بن ابو بکر کو جو ہے گورنر مقرر کرتا ہوں, یہ آج سے وہاں پر گورنر رہیں گے, تمہیں میں نکال رہا ہوں. ایسے ہوا. اب ایسے ہونے کے بعد پھر کیا ہوا, اب یہ لوگ وہ خط کو لے کر کے تمام جو 700 لوگ تھے وہ لوگ بھی تمام کے تمام فوراً نکل پڑے اور اپنے مصر کی طرف روانہ تھے. اب جب یہ جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کالا غلام ہے جو ایک سانڈ ہے اس پر بیٹھ کر کے بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے مصر کی طرف تو انہوں نے اسے پکڑا. اب پکڑ کر کے ہم لوگوں نے کیا کیا, اسے پوچھا کہ تم کہاں سے, اسے دیکھ کر کے پتا چلا تھا یا تو یہ اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے یا پھر یہ کوئی قاصد ہے, کوئی پیغام لے کر کے جا رہا ہے. اسے پکڑا کہ کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو اس نے بتایا کہ میں عثمان غنی کا جو ہے خادم ہوں, میں ایک خط لے کر کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے تلاشی لی تو وہ خط اس کے پاس نکلا. خط کو جب تمام لوگوں کو جمع کر کے محمد بن ابو بکر نے پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا. اب ذرا غور کریں. اور آج کا جو میں واقعہ بتا رہا ہوں بڑی شانتی سے اس لیے بتا رہا ہوں, پورا واقعہ آپ کے ذہن میں اگر بیٹھے تھا تو میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اہل سنت والجماعت سے نہیں پلٹیں گے. جو لوگ آپ کو حضرت عثمان غنی کے بارے میں برا کہہ کے, مولا علی کے بارے میں جو باتیں کر کے, حضرت عمر کے بارے میں باتیں کر کے, ابو بکر کے بارے میں گمراہ کر کے آپ کو اہل سنت سے دور کر کے اپنے فقہ میں داخل کرتے ہیں, اس سے آپ بچ جائیں گے اگر اس واقعے کو ایک دم غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے, اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی دیتے رہیں. اب حضرت محمد بن ابو بکر نے وہ خط نکالا, پڑھا. اب اس خط میں لکھا ہوا تھا, اے عبداللہ تمہارے پاس 700 لوگ محمد بن ابو بکر کے ساتھ آ رہے ہیں,
وہ لوگ ایک خط لے کر کے آئیں گے، اس خط کو پھاڑ دینا اور محمد بن ابو بکر کے ساتھ سارے 700 لوگوں کو قتل کر دینا، سارے صحابہ، اور جن کے گورنر بننے والے تھے وہ ابو بکر صدیق کے شہزادے محمد بن ابو بکر ہیں۔ ان کے بارے میں ایک ایسا پیغام آیا کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دو، سارے جو 700 لوگ آئے ہیں ان کو بھی قتل کر دو۔ ایسا پیغام لے کر کے حضرت عثمان غنی کا خادم اس خط کو لے کر کے جا کس کے پاس رہا ہے؟ اس ظالم عبداللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اب انہوں نے پکڑا، جب انہوں نے دیکھا سب لوگ حیران ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے تو پہلے ہمارے پاس ایسا خط، ایسا پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ کو ان کی پوسٹ سے نکال کر کے محمد بن ابو بکر کو پوسٹ پر بٹھانا ہے، اس عہدے پر فائز کرنا ہے۔ لیکن دوسرا خط میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ کو اپنی پوسٹ سنبھالنی ہے اور جتنے یہ 700 لوگ محمد بن ابو بکر کے ساتھ ہیں سب کو قتل کرنا ہے۔ یہ دونوں خط حضرت عثمان غنی نے کیوں لکھے؟ سب پریشان ہوئے، واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر کے حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سب بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے سب کے سامنے وہ خط لایا، دکھا دیا جو وہ حبشی غلام لے کر کے جا رہا تھا۔ کہا دیکھو تمہارے خلیفہ جو ہیں عثمان غنی ہے، وہ انہوں نے پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، پھر ہم لوگوں کے جانے کے بعد عبداللہ کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دے، ہمیں جان سے مارتے، ایسا کیوں کیا عثمان غنی نے؟ اب سب لوگ حیران تھے کیونکہ اس پر مہر حضرت عثمان غنی کی لگی ہوئی تھی۔ پہلے جیسے ابھی اب سائن ہوا کرتا ہے، کوئی اگر کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، وہ اگر کسی کو ریزائن نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس میں سائن کر دے گا، وہ نکل جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں سائن نہیں، اس زمانے میں جو بھی خلیفہ ہوتا تھا اس کا ایک الگ مہر ہوتا تھا، اس مہر کی طرح کسی کے پاس کوئی مہر نہیں ہوتا تھا، تو وہ مہر لگا کر کے پیغام بھیجتا، جب وہ مہر دکھتی تبھی مانتے کہ ہاں یہ مہر ان کے پاس ہے تو یہ ضرور انہیں کا خط ہے۔ تو دونوں جو خط ہیں، جو عبداللہ بن ابو کا، جو محمد بن ابو بکر لے کے جا رہے تھے، ان کے پاس بھی وہی خط تھا حضرت عثمان غنی کی مہر والا، اور جو اعلیٰ حبشی غلام لے کر کے جا رہا تھا اس کے پاس بھی وہی حضرت عثمان غنی کے مہر والا خط تھا۔ اب دونوں خط ہیں لیکن دونوں میں ایک دم الگ الگ باتیں لکھی ہوئی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو سب لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی معاذ اللہ منافقوں کا کام کرنے لگے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یہ بھی غور کریں، جو 700 لوگ آئے ہوئے تھے، ان 700 لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کی تلواروں سے ڈر کے مسلمان ہوئے تھے۔ جنگ میں جب جنگ دے گئے تو مسلمان ایک دم فتح یاب ہو چکے ہیں، اب انہیں ہارا نہیں جا سکتا، ان کے سامنے آئیں گے ہمیں قتل کر دیں گے، تو ڈر کی وجہ سے وہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ اور تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت موجود تھی، ان کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے دین سے ربط موجود تھا، مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں بغض موجود تھا، جنہیں تقریباً بلیا بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں بلیا بھی کہا جاتا تھا۔ اب وہ لوگ آئے، اب تمام کے تمام صحابہ جو لوگ 700 لوگ تھے اور محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی کے پورے گھر کو گھیر لیا، آگے پیچھے سے پورے طرف سے گھیر لیا، کہیں آنے جانے کی جگہ موجود نہیں تھی۔ اب حضرت عثمان غنی کو جب لوگوں نے کہا کہ اے عثمان غنی آپ نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیوں کیا ہے، حضرت علی فوراً آئے، حضرت زبیر آئے، حضرت طلحہ آئے، انہوں نے کہا پوچھا کہ عثمان غنی کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ عثمان غنی نے کہا ہاں یہ غلام میرا ہے۔ پھر کہا کیا یہ خط کیا یہ مہر تمہاری ہے؟ کہا یہ مہر میری ہے۔ کہا کیا اس میں لکھا ہوا وہ تم نے لکھا ہے؟ کیا اس کے بارے میں تمہیں پتا ہے؟ کیا یہ اونٹ جو تم نے دے کر کے بیچ، کیا یہ اونٹ جو تمہارا غلام کے ساتھ کھڑا ہے یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، یہ سال بھی تمہارا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی میرا ہے۔ جب سنا اور بات آخری میں پوچھا کیا یہ خط تم نے لکھ کر کے بھیجا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ ایک دم ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ اب جب حضرت عثمان غنی نے قسم کھائے تو سب لوگوں نے یقین مان لیا کہ عثمان اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ اب پھر بات ہوئی، اب تمام صحابہ حیران ہوئے کہ کیا بات ہے، حضرت عثمان غنی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لکھا، لیکن اس میں مہر تو موجود ہے، مہر تو موجود ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے مہر بادشاہ کی اور بادشاہ کہہ رہا ہو کہ خط میرا ہی نہیں ہے؟
اب پھر تھوڑی دیر بعد ہوئی تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی کا جو پیغام لکھتا گئے، جو قاصد جو پیغام لکھا کرتا ہے اس کا نام مروان تھا، یہ ضرور مروان کی شرارت ہوگی، یہ ضرور اس مروان نے کیا ہوگا، اسی کے وجہ سے یہ جو ہے فتنہ برپا ہوا ہے، یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ہوئی، بات ہونے کے بعد صحابہ نے کہا کہ یہ خط جو ہے مروان نے لکھا ہے، آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ان 700 لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں آپ ایسی غلطی نہیں کر سکتے، آپ ایسی خطا نہیں کر سکتے، آپ ایسا منافقوں والا کام نہیں کر سکتے، اے عثمان غنی آپ اس مروان کو ہمارے حوالے کر دے، ہم آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس اس مروان سے ہمارا جو حساب و کتاب میں کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے۔ اب ایسے بات چلتی رہی، بات ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب بات یہ ہوئی کہ کیوں نہیں حوالے کرنے والے، کیونکہ اگر وہ خط عبداللہ کے پاس پہنچ جاتا تو اس کے پاس اتنے سپاہی موجود تھے کہ یہ 700 کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضرت ابوبکر کے شہزادے ہیں، یہ بھی سب کے خون سے عبداللہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا، سب کو شہید کر دیتا، سب کو جان سے مار دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی مروان کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو دو بڑے قبائل کے درمیان بڑی جنگ ہونے سے اور مدینے میں خون بہنے سے لوگوں کو محفوظ فرمائیں گے، لوگوں کو بچائیں گے قتل و غارت سے۔ اور عثمان غنی وہ ہیں جن کو اللہ کے راہ میں شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ جب ہلنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا اے پہاڑ کیوں ہل رہا ہے؟ تجھ پر ایک نبی، 2 شہید اور 1 صدیق موجود ہیں۔ اس بات کی آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابوبکر صدیق کے بعد جو 2 لوگ ہوں گے عمر اور عثمان، یہ دونوں کو شہید کیا جائے گا۔ اب جب دونوں کو شہید کیا جائے گا یہ بات بتائی گئی اور آقا نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ شہید ہوں گے۔ اب بات ایسے ہی چلتی رہی، ایسے بات ہونے کے بعد اب حضرت مروان کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب تمام کے لوگوں پر خون سوار تھا کہ ہم مروان کو جان سے مار کے رہیں گے کیونکہ اس نے ایسی منافقت کی۔ عثمان غنی حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ یہ جو مروان تھا وہ بھی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جو سامنے آئے تھے وہ بھی تقریباً 700 لوگ تھے۔ اب بڑے قبیلے اور 700 لوگوں کے درمیان جب جنگ ہوگی، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں آپس میں قتل و غارت کریں گے اور دونوں مدینے کے اندر داخل ہیں، دونوں مدینے میں جنگ کریں گے تو ہر جانب مسلمانوں کی لاشیں بچتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا اور خود لوگوں کے درمیان پھنسے رہ گئے۔ اب ایسی بات چلتی رہی، حضرت عثمان غنی کے اور کھیلا گیا۔ اب ہوا ایسے کہ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان اگر تم مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہارے گھر کے اندر پانی تک جانا بند کر دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کربلا میں شہید ہونے والوں پر تقریباً 3 دن پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا، معلوم ہے نا 3 دن، کتنے دن بند ہوا تھا؟ 3 دن بند کیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا تھا۔ 1-2 دن نہیں، 40 دن پانی بند کیا گیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی پیاس سے نڈل ہو گئے، جسم میں طاقت باقی نہ رہی، زبان پیاس سے خشک ہو گئی، تو لوگوں کو اوپر چھت سے جھانک کر کے دیکھا، کہا کہ کیا تم میں زبیر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ کیا تم میں علی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر علی موجود نہیں ہے تو جاؤ انہیں خبر دو کہ عثمان پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے پانی لا کر کے دے۔ ایسے تیسے خبر حضرت علی تک پہنچی۔ حضرت علی تک جب خبر پہنچی تو جب دیکھا کہ حضرت علی نے 3 مشکیزیں بھر کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر پر پانی بھیجا۔ اب جب پانی بھیجا تو جو لوگ گھر پر پہرا دے رہے تھے، جو حضرت عثمان غنی کا گھر کا محاصرہ کر رہے تھے، انہوں نے پانی بہت مشکل سے گھر کے اندر پہنچنے دیا۔ کتنے لوگ جو پانی پہنچانے والے تھے زخمی ہو گئے، کتنے لوگوں کو تلواریں لگی،
کتنے لوگوں کے جسم سے خون بہ نکلا صرف کس لیے؟ حضرت عثمان غنی کو کے گھر کے اندر پانی پہنچانے کے لیے۔ کون تھے جو پانی نہیں پہنچنے دے رہے تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ جو پانی پہنچانے والے تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ اب پانی پہنچ گیا۔ اب پہنچنے کے بعد اب حضرت علی نے دیکھا کہ پانی پہنچانے کے لیے اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اتنی تکلیفیں آئی ہیں، تو یہ لوگ تو حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیں گے، حضرت عثمان غنی کو جان سے مار دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے حسنین کریمین، تم میری اولاد ہو، تم شیر خدا کی اولاد ہو، اس دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے مت دینا، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عثمان کی حفاظت کرنا یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اندازہ لگا لیں کون پہرے داری کر رہا ہے، کون حفاظت کر رہا ہے؟ جو کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے گھر پر پہرا دے رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بات یہیں پر نہیں، بات آگے بڑھتی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، تو لوگوں نے تیر برسانے چالو کر دیے۔ کیسے لوگ تھے؟ حسنین کریمین موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، سامنے صحابہ کے بچے موجود ہیں، وہ حسنین کریمین، وہ امام حسین کے جنہوں نے دین کو بچایا، وہ امام حسین جن کو گرنے سے بچانے کے لیے آخری نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، وہ بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی ان پر تینوں کی برسات کرنے لگے تو کئی صحابہ اس میں زخمی ہوئے اور ایک تیر حضرت امام حسن کو بھی لگ گیا۔ اب حضرت امام حسن کو جب تیر لگنے کے بعد حضرت امام حسن زخمی ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن زخمی ہے، اگر صحابہ کو پتا چل گیا، علی کو پتا چل گیا، زبیر کو پتا چل گیا، طلحہ کو پتا چل گیا کہ ان کے بچوں کو ہم نے ایسا زخمی کیا ہوا ہے تو بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر نے کیا کیا؟ کچھ ان دو لوگوں کو لے کر کے کہا کہ چلو ہم دوسرے گھر کے چھت سے عثمان غنی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی کے قتل کے منصوبے سے اندر داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے پچھلے دروازے سے خط سے اندر کود گئے، اور کودنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو حضرت محمد بن ابو بکر نے کالر سے پکڑ کر کے کہا کہ تم نے مروان کو ہمارے حوالے نہیں کیا، تم نے مروان کو ہمارے حوالے نہیں کیا، تم نے ہمارے حوالے اگر مروان کو کر دیا ہوتا ہم نے تمہاری جان بخش دی ہوتی، ہم نے آپ کو کچھ نہ کیا ہوتا۔ جب یہ باتیں حضرت عثمان غنی نے سنی، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے محمد بن ابو بکر، اگر تم نے یہ جو کیا ہے، تم نے جو میری گستاخی کی ہے، یہ اگر بات حضرت ابو بکر صدیق دیکھ لیتے تو ان کے دل پر کیا بیتی، وہ دل کے کتنے ٹکڑے ہوتے۔ جب یہ بات محمد بن ابو بکر نے سنی تو کالر کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، لیکن پیچھے دو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بلیا بھی تھے، وہ ایسے تھے جن کے اندر پہلے سے مسلمانوں کی بغض موجود تھے، پہلے سے منافق تھے، لیکن اپنا نفاق چھپا کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، محمد بن ابو بکر ہمارے ساتھ گئے، اب اگر ہم عثمان کو قتل نہیں کر پائیں گے تو غریب نہیں قتل کر پائیں گے۔ فوراً انہوں نے ٹوٹ پڑ کر کے حضرت عثمان غنی کو تلواروں سے ایسے زخمی کیا کہ حضرت عثمان غنی اس وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے تو ان کے جسم سے نکلا ہوا خون جا کر کے قرآن پر گر گیا۔ اب جب قرآن پر گرا، حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے جب ان کی بیوی نائلہ آگے بڑھی تو حضرت عثمان غنی کی بیوی کو تلوار ہاتھ میں لگی تو اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی، انگلیاں کٹ کر کے حالت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی زخمی ہو کر کے وہی شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا شہادت تھی، 40 دن جن پر پانی بند ہوا، آپ کو یاد ہے کہ شہادت شہید ہونے سے پہلے حضرت عثمان غنی نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، میں وہی عثمان ہوں کہ جب تم پیاس سے تڑپ رہے تھے، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، تو میں عثمان کا جو آگے بڑھ کر کے مدینے کے کنویں کو خرید کر کے تمہارے حوالے کیا تھا، تمہیں پیاس بجھائی تھی۔ اب تم اسی عثمان کو پیاسا مارتے ہیں۔
उसी कुएं को जो मैंने खरीदा, उसी कुएं से मुझे पानी पीने नहीं देते, किधर पहुंच चुके हो तुम। अंदाजा लगाए सामने जो खड़े हुए लोग हैं वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, सामने जो लोग कत्ल करने आए हैं वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, सामने जो लोग खड़े हैं उनके अंदर इतने हालांकि उनकी हैसियत इतनी औकात नहीं थी कि हजरत उस्मान गनी के बराबर खड़े होते। हजरत उस्मान गनी वो थे जो मिस्र से लेकर के अफ्रीका तक जिनकी हुकूमत जारी थी। हजरत उस्मान गनी वो थे कि हजरत उस्मान के बाद, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी को हजरत मौला अली हजरत अबू उमर 24 लाख मुरब्बा मिल के हुक्मरान थे, तो उसके बाद कई मुल्कों हजरत उस्मान गनी फतह करने वाले फातेह थे। ऐसे हुक्मरान थे कि जिनके तमाम तो लाखों सिपाही मौजूद थे, हजारों लोग मौजूद थे, हजारों सिपाही लाखों लोग जिनके मातहत मौजूद थे। ऐसे खलीफा अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ किस लिए? इस वजह से कि मदीनतुल मुनव्वरा की बेइज्जती ना हो, इस वजह से कि मदीने में किसी एक मुसलमान का खून ना बहे। अगर मरवान को मार देंगे तो कबीलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी और मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने अपनी जान कुर्बान करना बर्दाश्त कर लिया खलीफा होने के बावजूद, लेकिन किसी एक मुसलमान को मदीनतुल मुनव्वरा में शहीद होने नहीं दिया। ये उस्मान गनी बादशाह है, हालांकि बादशाह के लिए 2-4 सिपाही शहीद भी हो गए तो कौन सी बड़ी बात होती है। बॉर्डर पर कहीं सिपाही शहीद होते हैं मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए कहीं लोग शहीद हो जाते हैं। आका की हिफाजत के लिए कितने सहाबा शहीद हुए। हजरत उमर ने जब जंग पर सहाबा को बेचा तो कितने सहाबा शहीद हुए। इस्लाम के खातिर कितने सहाबा शहीद हुए, कितने लोग कत्ल किए गए। और एक खलीफा के लिए क्या एक इंसान को जान से नहीं मारा जा सकता? क्या एक खलीफा के लिए जो 24 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा का हुक्मरान है, ऐसे हुक्मरान के लिए क्या एक शख्स का खून नहीं मारा जा सकता था, बहाया जा सकता था? लेकिन उस्मान की सखावत ऐसी थी कि सारी जिंदगी जब सलामत रहे, माल दौलत की कुर्बानी देने की बारी आए तो सारा माल अल्लाह के रसूल के बारगाह में कुर्बान कर दिया। लेकिन जब बात जान कुर्बान करने की आई तब भी हजरत उस्मान गनी पीछे नहीं हटे, जहां पर कुर्बान किया वहीं पर जान भी कुर्बान कर दी। एक कदम हजरत उस्मान गनी पीछे ना हटे। ये उस्मान गनी ऐसे खलीफा होते हैं कि अपनी रियाया के एक एक इंसान की हिफाजत के लिए माल भी कुर्बान करना पड़े, माल भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान करना पड़े, जान भी कुर्बान है। अरे बचाओ तो सही, ऐसा हुक्मरान मिलेगा अभी, ऐसा बादशाह मिलेगा, ऐसा ओहदेदार मिलेगा अभी। पूरी दुनिया अगर सामने सूरज के सामने हजरत उस्मान गनी जैसा खलीफा चुनना ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने जो चिराग दिखा है। हजरत उस्मान गनी अगर आप दिन में चिराग लेकर के भी ढूंढेंगे उस टाइम में भी ऐसे पूरी दुनिया में उस्मान गनी की मिसाल ढूंढने पर लग जाए तो मेरा ये दावा और चैलेंज है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, उस्मान गनी जैसा बादशाह नजर नहीं आएगा आज के दिन पे। कौन करता है एक एक इंसान के एक एक रियाया की जान की हिफाजत के लिए हजरत उस्मान गनी ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। अरे सब कुछ जितना मदीने में था, जब जंग की नौबत आई तो हजारों चीजें कुर्बान कर दी। जब पानी की बारी आई तो कुआं खरीद दिया। यहाँ अगर थोड़ा सा एक आने जाने वालों के लिए कोई अगर पानी का इंतजाम कर देते हैं एक टंकी के में, तो हम लोग महसूस करते हैं आप बड़ा नेक काम मैंने किया है। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने एक टंकी नहीं पूरा तालाब खरीद करके मुसलमानों के हवाले किया था, तब भी ये नहीं कहा था कि मैंने बड़ा काम किया। कैसी हालत। अरे ऐसे सहाबा हमारे अंदर मौजूद हैं, ऐसे काबिल हमारे गुजर चुके हैं, क्यों हम उनकी जिंदगी पढ़ करके अपने आप में सुधार पैदा नहीं करते? क्यों हमें इतना घमंड हमारे अंदर मौजूद है? छोटी छोटी नेकी को लेकर के हम घमंड में क्यों इतना चूर हो जाते हैं, जबकि ये लोग इतने बड़े नेकियां करके भी
कुछ भी जंग घमंड इनके अंदर मौजूद नहीं था। मैं आपको बताऊं, हजरत उस्मान गनी हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत उस्मान गनी शहर से बाहर चले गए, मदीने से 4 दिन हुए। 4 दिन होने के बाद हजरत उस्मान गनी वापस आए। वापस आने के बाद सबसे पहले हजरत उस्मान गनी मस्जिद में हो गए। हमें बता, हम अगर कहीं सफर करके आए तो सबसे पहले हम बिस्तर ढूंढते हैं, सबसे पहले कमरा ढूंढते हैं, सबसे पहले बाथरूम में नहाने, फ्रेश हो खाएं, सो जाए बस। लेकिन उस्मान गनी जो हमारे अकाबिर थे, उनका तरीका क्या था? हजरत उस्मान गनी 4 दिन के बाद वापस आए तो सबसे पहले मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ सहाबा की किस्मत पर, कि जिनके इमाम हमारी तरह इमाम नहीं थे, जिनके इमाम ताजदार कायनात थे, कि जिनके इमाम ताजदार अंबिया थे, कि जिनके इमाम ताजदार जहां थे, कि जिनके इमाम महबूब खुदा थे, कि जिनके इमाम जन्नत और दोज़ख के मालिक थे, जिनके इमाम सुब्हानल्लाज़ी असरा बियदिही मुल्क के तफसीर थे, जिनके इमाम चेहरे पर दुआ वाले थे, जिनके इमाम अलम नशरह लक सदर वाले सीने वाले थे, जिनके इमाम यदुल्लाहि फौका ऐदी वाले हाथ वाले थे, जिनके इमाम लाउक्सी में हाथ वाले गलत वाले खत्म वाले थे। क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं? देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत करके नमाज से फारिग होकर के बैठे, जैसे पहले हजरत उस्मान गनी ने देखा कि आका का चेहरा उतरा हुआ, आका के चेहरे पर उदासी है, उतरा हुआ है। फौरन हजरत बिलाल के पास गए, कहा ए बिलाल क्या बात है? 4 दिन मैं बाहर था, 4 दिन के बाद आज लौट करके आया हूँ, आका के चेहरे पर उदासी देख रहा हूँ, आका का चेहरा उतर चुका है, क्या बात है? हजरत बिलाल ने कहा कि जाओ खुद घर जाकर के पता करके आओ। हजरत उस्मान कहीं गए, दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत आयशा थे, पूछा कौन है? कहा ए अम्मा, आपका खादिम उस्मान हो, आपका गुलाम हो, खैरियत पूछने आया हूँ। कहा हाँ उस्मान, कहा आज क्या बात है? उस्मान गनी ने अर्ज किया, ए अम्मा, मैंने 4 दिन के बाद आज पहली बार नमाज से गया था तो देखा कि आका का चेहरा उतरा हुआ है। क्या बात है? क्यों आका का चेहरा उतरा हुआ है? जरा सुनो तो सही। पेट भर के ठूस के सो करके हम लोग सुबह है ना कि इबादत को मस्जिद में नहीं आते, सारे नेमतें खा के भी खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा नहीं होती। नबी के एहसान के बोझ तले डूब करके उस नबी का ख्याल हमें नहीं आता, उस नबी की मोहब्बत हमारे अंदर सही से पैदा नहीं होती। झूठ मूठ का नाक लगाते देंगे, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं है हम लोगों ने। अगर हम रसूलुल्लाह का दामन पकड़े होते तो हम नमाजों के पाबंद होते, हम रसूलुल्लाह गौस का दामन पकड़े होते हम रोज़ों के पाबंद होते, गौस का दामन पकड़े होते हम गरीबों की मदद करते नजर आते, खाजा का दामन पकड़े होते तो हम अपने ऐसा इस्लाम करते कि जो देखते तो कलमा पड़ता नजर आता। लेकिन आज हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोगों को देख करके लोग इस्लाम से दूर होते हुए नजर आते हैं। ऐसी बुरी हालत हम लोगों की हो चुकी है। सुने, जिस नबी का कलमा आप हम पढ़ते हैं, जिस नबी का दीन मिलाद हम मनाते हैं, जिस नबी के एहसान हम मनाते हैं, जिस नबी पर दरूद हम पढ़ते हैं, जिस नबी के दीन पर हम गए, जिस नबी के सुन्नत पर हम अमल करते हैं, जिस नबी के रास्ते पर हम चलते हैं, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, खास करके तुमसे आज गुजारिश करूंगा, तुम अपने बिस्तर में या लोगों की चंद बातों पर आ करके या कहीं पर हुस्न की मलिका देखी लड़कियों को देख करके दीन को, नमाज को छोड़ करके, दीन को पसे पुश करके जाने वालों, मैं तुम्हें बताता हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते वो नबी कैसे थे। आयशा ने कहा, हजरत उस्मान गनी ने जैसे पूछा कि क्या बात है, 4 दिन के बाद आज पहली बार आया हूँ और देखता हूँ कि आका का चेहरा उतरा हुआ है। जैसे ये बात अम्मा आयशा ने सुनी, हजरत आयशा के आंखों से आंसू आ गए। हजरत आयशा हिचकियां लेकर के रोने लगी और कहा, ए उस्मान, आज 4 दिन हो चुके हैं तेरे नबी के आंख से रोटी का निशान नहीं उतरा, 4 दिन हो चुके।
تیرے نبی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. کمزور کی جو گٹلی ہوتی ہے اندر بیج کو چوس چوس کر کے تیرا نبی گزارا کر رہا. کھجور کھا کے نہیں, اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو چوس چوس کر کے تیرا نبی گزارا کر رہا ہے اس وقت. اس وجہ سے, اسی وجہ سے تیرے نبی کا چہرہ اچھا ہوا. بتائیں, پیٹ بھر کے کھا کے نرم بستر پہ پڑ کے ہمیں نمازوں کا خیال نہیں ہے, ہمیں نبی کی محبت کا خیال نہیں ہے, اس لیے راستوں کی سنتوں کا خیال نہیں ہے. اور نہ وہ نبی جو انبیاء کا سردار جبرائیل جس کا خادم, ارے جنت کی گزار جس کے لیے طلب ہے کہ میں زمین پہ جاؤں اور نبی کے حلق سے نیچے اتروں. وہ نبی کے بارے میں حضرت اما عائشہ کہتی ہے, عثمان 4 دن ہو چکے ہیں تیرے نبی کے حلق سے کوئی نوالا نہیں اترا ہے. ایسے نبی کی امت ہیں ہم لوگ, ایسے نبی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. بتائیں کیا اس نبی کی ایک سنت کا بھی ہم لوگوں کو خیال رہا؟ کیا ایک مرتبہ ہمیں یہ خیال آیا کہ میرے آقا نے میرے لیے بڑی قربانی پیش کی ہے, بہت تکلیف سے زندگی گزاری ہے, بہت تکلیف کی ہے کفار مشرکین نے. اب جب وہ قبر میں ہے تو میں یہاں پر اپنی زندگی کو نیک بنا کر کے انہیں قبر میں سکون پہنچانے کی کوشش کروں گا. خیال آیا ہے کبھی سوچا ہے میں قبر میں رسول اللہ کو سکون پہنچاؤں گا؟ نماز پڑھ, آقا نے تو فرما دیا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی طاقت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اللہ کا واسطہ دے کر سے پوچھوں گا, بتائیے کبھی اسے نیت آتی ہے کہ میں آج اس میں اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا, وہاں میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ سوچا کبھی تصور آیا, کبھی یہ بات ذہن میں آئی نہیں. تو کیسے مان کے مسلمان ہے, کیسے مسلمان ہے, کیسے کلمہ پڑھنے والے ہم لوگ؟ احساس کرے, دل میں جذبہ پیدا کرے, اپنے عقل میں عقل سے کام لے, سوچے آپ کو اللہ نے ایسے فالتو میں پیدا نہیں کیا ہے, بڑا مقصد آپ کی زندگی کا ہے. تو آخری بات پہ آؤں. اب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو چکے تیرا نبی بھوکا ہے. جب یہ بات حضرت عثمان غنی نے سنی فوراً گھر پر آئے. اب وہ پہلے میں نے بتایا تھا حضرت عثمان غنی, وہ عثمان غنی ہے, وہ مالدار انسان ہے جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے گلاس کا پانی کا پیالہ تک نہیں بھرا. سارے خادم لوگ موجود رہتے تھے. کب عثمان غنی اشارہ کریں گے آپ پانی کا پیالہ پیش کریں گے, کبھی اشارہ کریں گے کھانا پیش کریں گے, کبھی اشارہ کریں گے سب کچھ پیش کریں گے, منتظر رہتے. آج وہ عثمان غنی اپنے نبی کی جب حالت سن کر کے آیا ہے, سننے کے بعد گھر میں آئے, آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چولہا جلا رہے ہیں. دعا نکلنے ابھی کھاس نکلا. پہلے تو لگڑیاں چلا کر کے چولہا چلاتے تھے, لگڑیاں چلا کر کے عثمان غنی چولہا چلا رہے ہیں, تو چولہے سے دھواں نکل رہا ہے. دھواں نکلنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنکھیں چل رہے ہیں. پھر بھی حضرت عثمان غنی خود چولہا چلاتے ہیں, خود روٹیاں بیلتے ہیں, خود سالن بناتے ہیں. بنانے کے بعد سالن جب بن گیا, روٹیاں خود بیلنے لگے. روٹیاں جب پک گئی, دونوں لے کر کے آقا کے گھر پر پہنچے, اور جب گھر پر دستک دی, گھر پر دستک دینے کے بعد اندر آنے کی اجازت دی. ملنے کے بعد گھر پہ گئے, گھر پہ جاگنے کے بعد عرض کیا گھر سننا سکتے ہیں, آپ بیٹھے آپ بیٹھے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کیا بات ہے, کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب چھوڑیں, آپ پہلے بیٹھے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, دسترخوان لگایا. حضرت عثمان غنی خود روٹیاں دے رہے ہیں, خود سالن نکال کر کے پیش کرنے. یا رسول اللہ میں تو 4 دن باہر چلا گیا تھا, کیا آپ نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی مال دولت ہے, اتنا زیادہ اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا کیا ہے, اگر اس مال کے ہوتے ہوئے اس مال کو میں آگ نہ لگا دوں, آگ نہ لگا دوں اس مال کو, کیونکہ اس کے ہونے کے باوجود بھی آپ بھوکے ہیں. یا رسول اللہ آپ 4 دن سے بھوکے ہیں اور عثمان کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ آپ کھائیں, آپ کھائیں. حضرت حضور جب یہ بات سنی, حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کھلا کر کے نکل گئے. جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے وہ دعا سنی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. حضرت عثمان غنی جب میرا دل خوش ہو گیا,
اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آقا نے دعا فرمائے یا اللہ میں اسے عثمان غنی سے راضی ہوں، اے میرے جناب تم عثمان سے راضی ہو جا۔ جب آپ ایسے بنتے ہیں تو آپ کے بارے میں ایسی دعا نکلتی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کا جذبہ آئے گا، 3 دن سے 4 دن سے جو بھی آپ سن رہے ہیں، کچھ فرق محسوس کیا آپ نے اپنی زندگی میں؟ اگر فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو کریں، ورنہ پھر وہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب دل پر مہر لگاتا ہے تو اگر کوئی پیر کوئی ولی آ کر کے بھی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کچھ عمل نہیں کرتے۔ آقا نے بھی ابو جہل کو نصیحت کی تھی، آقا نے ابو جہل کو بھی دین کی دعوت دی تھی، لیکن ابو جہل نے قبول نہیں کی۔ اب آپ کیا سمجھیں گے کہ آقا کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ نہیں، آقا کے زبان پر ایسی تاثیر تھی کہ آقا اگر کھارے پانی میں تھوک دیں تو وہ میٹھا ہوتا ہوا نظر آئے، تو ایسی تاثیر تھی آقا کے زبان پر۔ لیکن ابو بکر کے دل پر اللہ نے وہ مہر لگائی تھی کہ آقا جیسے عظیم انسان سے بھی نصیحت سننے کے بعد بھی وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کے زندگی میں دین کی باتیں سن کر کے بھی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو سوچیں کہ کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو چکا ہے، اور اگر لگتا ہے تو فوراً توبہ کر لیں سچی دل سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ کل جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی صبح آنے کی کوشش کرے تاکہ محفل میں زیادہ تاخیر نہ ہو، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنی محفل جلد ختم ہو۔ اور یہ بھی کہ آئیں گے انشاءاللہ پیسے جلدی، ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھا لیں گے، آئیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور حضرت عثمان غنی کی طرح لوگوں کی مدد بھی کریں گے، لوگوں کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ سارے ان کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں ذوالفقار ملا عباس ملا اقبال ملا صابر ملا چار بھائیوں کی طرف سے نماز پڑھ جن کے مرحوم إن الله وملائكته